ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة رواہ الامام مسلم۔ ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عبادت و بندگی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور مناسب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک و رازق ہے۔ درود و سلامتی ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تک پہنچنے کا مکمل راستہ واضح فرما دیا، جنہوں نے ہر خیر کا راستہ ہمارے لیے بیان کر دیا اور ہر شر سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا۔ معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی، اس زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارنا ہم سب پر ضروری ہے۔ اس زندگی میں کامیابی حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے، اس زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے اہم دشمن ہمارا جو ہے شیطان ہے۔ شیطان ہمیں کبھی کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا۔ شیطان ہمیں کسی خیر اور بھلائی میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا اور اسے جنت سے نکال دیا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات بتائی، رب بما اغویتنی، پروردگار تو نے مجھے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو اسی سبب میں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں دنیا میں زمین میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا کروں گا، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں گمراہی کو، معصیتوں کو اور گناہوں کو میں مزین اور سجا کر پیش کروں گا۔ یہ اعلان کر کے شیطان زمین میں آیا ہے۔ تو اس طرح شیطان کی دشمنی ہمارے لیے ہمیشہ کی دشمنی ہے۔ دنیا میں ہمارے بہت سارے دشمن ہو سکتے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے دشمن ہوں گے جن کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے، جن کی دشمنی کبھی کبھار ہوگی، پھر وہ دشمن ہمارے لیے خیر اور بھلائی چاہ سکتا ہے۔ لیکن شیطان کی دشمنی یہ ہمیشہ کی دشمنی ہے، وہ ہمارا ازل سے، روز اول سے اور قیامت تک ہمارا دشمن رہے گا۔ شیطان کبھی ہمارے لیے خیر نہیں چاہے گا، شیطان کبھی ہمارے لیے بھلائی نہیں چاہے گا، شیطان کبھی ہمیں نیک راہ پر چلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ شیطان ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرے گا، ہمارے دلوں میں خواہشات پیدا کرے گا، ہمارے دلوں میں کئی طرح کے شبہات پیدا کرے گا۔ تو اس طرح انسان کے سامنے برائیوں کو سجا کر، بنا کر اس طرح پیش کرے گا کہ انسان برائیوں کو آسان سمجھ کر، برائیوں کو معمولی سمجھ کر برائیوں میں، گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ہر روز ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پانی پر بچھاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے چیلوں کو، اپنے ماتحت جو بھی شیاطین ہوتے ہیں ان لوگوں کو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ثم یبعث سرایاہ، اپنے چیلوں کو لوگوں میں گمراہ کرنے کے لیے، انسانوں کو صحیح راستے سے بھٹکانے کے لیے اور صحیح راستے سے نیک کاموں سے روکنے کے لیے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، بھیجتا ہے۔ فَأَعْظَمُهُمْ مَنزِلَةً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ گمراہی پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کر کے واپس آتے ہیں، آنے کے بعد ہر ابلیس کا چیلا ابلیس کے سامنے بات رکھتا ہے کہ میں نے فلاں کے درمیان، دوستوں کے درمیان میں نے تفریق پیدا کر دی، میں نے فلاں کو گمراہ کیا۔ تو شیطان کہتا تو نے کچھ نہیں کیا۔ شیطان کہتا جب کوئی ابلیس آ کر کہتا ہے، کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو گمراہ کیا، میں نے فلاں کو نیکی سے روک دیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے بڑا کام نہیں کیا۔ جب آخر میں ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی، میں نے میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، تو شیطان اسے چمٹ لیتا ہے اور قریب کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، کہ ابلیس کے سامنے سب سے زیادہ مقام پانے والا وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پھیلا کر آتا ہے۔ جو جس قدر فتنہ پھیلائے گا، جو جس قدر گمراہی پھیلائے گا، اسی قدر وہ شیطان ابلیس کے سامنے مقام پانے والا ہوتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے شیطان کی دشمنی واضح فرما دی۔ شیطان کبھی ہماری بھلائی، ہماری نیکی نہیں چاہے گا، شیطان کبھی ہماری ترقی کو نہیں دیکھ پائے گا، شیطان کبھی ہمیں نیک راہ پر چلتے ہوئے دیکھ کر وہ سکون سے نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے وہ ہمیشہ ایک کوشش کرتا ہے کہ میں انسان کو کسی نہ کسی طرح سے بہکا دوں، میں انسان کو صحیح راستے سے کسی نہ کسی طرح بھٹکا دوں، میں انسان کو اللہ کے راہ پر جو چل نکلا ہے اسے کسی نہ کسی طرح اس کو روک دوں۔ شیطان کی ایک کوشش ہوتی ہے، اور شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر کے آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے واضح فرما دیے کہ لوگوں یاد رکھو،
लोगों याद रखो, इन्न शैतान लकुम अदु फत्तखिदूहु अदुव्वा, कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। फत्तखिदूहु अदुव्वा, तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो, तुम भी उसे अपना दुश्मन बनाए रखो। कि जिस तरह एक इंसान अपने दुश्मन से भागता है उसी तरह तुम शैतान से भागो। जिस तरह एक इंसान शैतान अपने दुश्मन के नुकसान से डरता है उसी तरह तुम शैतान से डरो। ईमान का तकाजा ये है, अक्लमंदी का भी तकाजा ये है कि इंसान और मुमिन, हर मुसलमान शैतान के चेलों से, शैतान के हीलों से, शैतान की मक्कारियों से, शैतान के चावाबाजियों से, हर किस्म की शैतान से जो भी मुताल्लिक बातें होती हैं उन्हें जान कर रखें, ताकि जब ये शैतान हमारे दिलों में वसवसा पैदा करे, जब शैतान हमारे लिए रुकावट बने जन्नत के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, जब शैतान हमारे लिए रुकावट बने तो हम उसके हीले में, उसके वसवसे का शिकार ना हो और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करते हुए हम कामयाबी के रास्ते पर चल पड़े और नेकी के रास्ते पर हम चल पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में ये बात बताई कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को ये कुदरत दी है कि शैतान हमें बहकाने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए, हमें सही रास्ते से रोकने के लिए हर वक्त, हमेशा, हर जगह हमारे साथ रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न शैतान यजरी इब्न आदम मजरद दम, कि जिस तरह खून रगों में दौड़ता है उसी तरह शैतान हमारे साथ लगे रहता है। शैतान हमें गुमराह करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। सूरतुल मुमिनून में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। दो आयतें हैं, दो बातों का अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया कि परवरदिगार, ए रसूल तुम कहो कि परवरदिगार मैं शैतान के वसवसों से पनाह चाहता हूँ। पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नबी आप ये दुआ करते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये हुक्म देते हैं कि लोगों तुम हमेशा शैतान के वसवसे से पनाह तलब करते रहो। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, परवरदिगार मैं शैतान के वसवसों से पनाह तलब करता हूँ। व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, मैं इस बात से भी पनाह तलब करता हूँ कि शैतान मेरे साथ रहे, शैतान की हाजिरी मेरे साथ रहे। हमें दोनों बातों पर गौर करना है कि शैतान किस तरह अपने वसवसों से हमें गुमराह करता है, शैतान कैसे हमें हमारे साथ रहकर हमें गुमराह करता है। इन दोनों बातों पर गौर कीजिए। शैतान इंसान के दिल में वसवसा पैदा करता है, शैतान इंसान के दिल में बुरे ख्यालात पैदा करता है, शैतान इंसान के दिल में तरह तरह के गुमराह कुन बातें पैदा करता है, शैतान इंसान के दिल में ख्वाहिशात पैदा करता है। शैतान जब देखता है कि एक इंसान नेकी के रास्ते पर पाबंदी के साथ चल रहा है तो उसके लिए नेकी के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करता है। कि शैतान की हर किस्म की कोशिशें होती है। सबसे पहले इंसान को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला करने की कोशिश करता है कि इंसान को काफिर बना दें, शिर्क में मुब्तला कर दें। सबसे बड़ी कोशिश ये होती है जब शैतान के इस हीले से, इस मक्कारी से इंसान होशियार हो जाए तो उसे गुनाहों में मुलविस करने की कोशिश करता है। और जब इंसान होशियार होकर शैतान के हीले में ना आए, शैतान के वसवसे में ना आकर शैतान के हुक्म को ना माने और गुनाहों का रास्ता तर्क कर दे तो शैतान एक और रास्ता अख्तियार करता है कि वो इबादतों में हमें तकलीफ देने की कोशिश करता है। कोई भी रास्ता शैतान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शैतान हमारे साथ हमेशा लगे रहता है। कोई भी रास्ता, कभी गफलत में हम पड़ जाएं, कभी भूल हो जाएं, कभी हम गफलत के शिकार हो जाएं तो फौरन वसवसा डालता है। वजू के मामले में, पाकी के मामले में, इबादत के मामले में, नेकी के मामले में हर किस्म के रास्ते इख्तियार करता है कि किसी न किसी तरह मैं इंसान को गुमराह कर दूं। उसकी बड़ी कोशिश ये होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बहुत सारी बातें आती हैं, मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी उस्मान इब्न अबिल आस रदियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं। कहते हैं कि जब तक मैं ईमान नहीं लाया मैं आराम की ज़िंदगी गुजारता था, मैं वसवसे का शिकार नहीं था, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं थी। शैतान ने देखा कि उस्मान इब्न अबिल आस ईमान ला चुके हैं,
ابھی انہیں کفر میں مبتلا کرنا ناممکن ہے، گناہوں میں مبتلا کرنا ناممکن ہے، تو شیطان نے ان کی عبادت میں تکلیف دینا شروع کر دیا۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ اچھے قاری تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے کی مسجد کے امام ان کو بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی میں نماز کے لیے کھڑے ہوتا تو شیطان نماز میں میرے سامنے آ کر مجھے بھلا دیتا، شیطان نماز میں وسوسے پیدا کرتا، میں قرآن پڑھنا چاہتا لیکن قرآن نہیں پڑھ پاتا، قرآن مجید بھول جاتا۔ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، نماز میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں، بھول جاتا ہوں، کیا معاملہ ہے نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان ہے جو عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو پریشان کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، وہ تو شیطان ہے جو تمہیں پریشان کرتا ہے، وہ شیطان ہے جو تمہاری نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، ذاک شیطان یقال له خنزب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز میں جو شیطان گمراہ کرتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے، اس شیطان کا نام خنزب ہے، اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تم نماز پڑھو اور اس طرح کے خیالات تمہارے سامنے آئیں، نماز میں خلل پیدا ہو، نماز میں وسوسہ ہو، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ کہو، اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو تو شیطان کا یہ اثر ختم ہو جائے گا۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز میں اس طرح کے اثرات پائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی اور 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب تھوک دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس اثر کو ختم کر دیا۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ شیطان ہماری کوئی بھی اچھائی نہیں چاہتا، شیطان ہر قسم کی رکاوٹیں ہمارے لیے پیش کرے گا، لیکن ایک ہوشیار مسلمان کے لیے، عقل مند مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دشمن کے حیلوں کو سمجھے، اپنے دشمن کی مکاریوں کو سمجھے، دشمن کس طرح ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس سے بچنے کا راستہ اختیار کریں، تبھی چل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور دنیا میں بھی چین و سکون کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرمایا کہ شیطان ہمارے ساتھ ہمیشہ لگے رہتا ہے۔ احادیث میں اتنی بات بتائی گئی کہ رات کے موقع پر، کھانے کے موقع پر، پینے کے موقع پر، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے موقع پر بھی شیطان ہمارے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے، وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب شیطان انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے تو بڑا نقصان پہنچاتا ہے، انسان کو بڑے نقصان میں مبتلا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جائے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ برباد کیسے ہوں گی؟ وسوسے کا شکار ہو جائے گا، وہ نیکی کرے گا لیکن نیکی پر اسے کوئی تسلی نہیں ہوگی، وہ نیکی میں آگے بڑھے گا لیکن نیکی قبول ہوتے ہوئے اسے نظر نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے شیطان وسوسے پیدا کرے گا، ہمارے ساتھ شریک ہوگا اور شریک ہو کر ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، شریک ہو کر ہمارے عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے توحید پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم اگر صحیح راستے پر چلتے ہیں بیماری میں مبتلا کرے گا، علاج نہ ہو تو غلط راستے پر چلنے اور غلط طریقے علاج کو اختیار کرنے سے ہمیں صحیح راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب شیطان ہمارے سامنے آ جائیں تو ہماری زندگی کا چین لوٹ لیتا ہے، ہماری زندگی کی خوشیاں لوٹ لیتا ہے، گھر بار میں جو خوشیاں ہوتی ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن گھر میں جن لوگوں کو شیطان کے قریب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ لوگ ڈرے سہمے رہتے ہیں، ہمیشہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں شیطان ہم پر حملہ نہ کر دے، چین و سکون لوٹ لیتا ہے، امن و امان لوٹ لیتا ہے، ہمیں طرح طرح کی گمراہیاں، غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ شیطان ہمارے سامنے کب حاضر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اذا دخل الرجل بیتہ، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، فذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت
اور کھاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے تو شیطان اپنے رفقا سے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ تمہارے لیے آج رات رکنے کی جگہ ٹھکانہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے آج رات کھانا ہے۔ جب بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت، کھاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیں تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، تم لوگوں نے گھر میں جب داخل ہوتے ہوئے انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لانے تو شیطان اپنے رفقا سے، ساتھیوں سے کہتا ہے چلو چلو تمہارے لیے آج رکنے کا بہترین انتظام ہو گیا اور تمہارے لیے رات کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ وہ شیطان انسان کے ساتھ رہتا ہے، کھانے میں، پینے میں، اس کے ہر کام میں شیطان حاضر ہونے لگتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان رات گزارتا ہے تو شیطان انسان کے ناک میں رات گزاری کرتا ہے۔ ان الشیطان یبیت علی خیشومی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوں تو وضو کے وقت 3 مرتبہ اچھی طرح ناک کو جھاڑ لیں، کیونکہ شیطان انسان کے ناک میں رات گزاری کرتا ہے۔ اور جب انسان وضو نہ کریں اور نماز نہ پڑھیں تو شیطان کے لیے بہترین جگہ مل جاتی ہے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہترین طریقہ مل جاتا ہے۔ اور وہ انسان جو وضو نہ کرے، نماز نہ پڑھے، دن بھر شیطان اس انسان کو گمراہ کرتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، اسے طرح طرح کی گمراہی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان وضو کرتے ہوئے 3 مرتبہ ناک اچھی طرح جھاڑ لیتا ہے تو شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے ساتھ کس طرح حاضر ہوتا ہے کہ انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، بول و براز کے لیے جاتا ہے، پیشاب یا پاخانے کے لیے جاتا ہے، تب بھی شیطان انسان کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ جب بندہ بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے رب اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ پروردگار میں برے جن اور برے جنات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ستر ما بین اعین الجن وعورات الناس، کہ جنوں کے آنکھوں اور انسانوں کے شرمگاہ کے درمیان جو پردہ وہ یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ جب انسان بسم اللہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو اور جنات کو انسان کے شرمگاہ کو دیکھنے سے روک دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں یہ سارے راستے تلاش کرنی چاہیے جس سے ہم اپنی زندگی سے شیطان کے اثر کو کم کر سکتے ہیں، شیطان کو ہماری زندگی سے دور کیسے کر سکتے ہیں، اسے بھی جاننا چاہیے۔ بعض چیزیں جس کا جو اہم ہے اس کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سب سے اہم چیز جس سے ہم شیطان کے اثرات سے، شیطان کے تسلط سے، شیطان کی گمراہی سے، شیطان کی حاضری سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید جس قدر ہم پڑھیں گے شیطان اسی قدر ہم سے دور بھاگے گا۔ ہماری زندگی میں عبادتیں جس قدر ہوگی اسی قدر شیطان ہماری زندگی سے دور رہے گا۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو، جس گھر میں قرآن مجید کی آوازیں نہ گونجے، وہاں شیطان اپنی جگہ پا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت التی تقرأ فی سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے آیت الکرسی، قرآن مجید کی سب سے عظیم اور سب سے افضل آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں تو آیت الکرسی پڑھنے کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قریب ایک فرشتے کو رکھ دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطان صبح ہونے تک اس سے قریب نہیں آ سکتا۔ اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں سورتوں کی اہمیت اس قدر ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر شیطان کے اثرات سے، جنات کے اثرات سے، جادو کے اثرات سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تعوذ متعوذ بمثلہما، یہ دونوں سورتوں سے
جو آدمی پناہ طلب کرتا ہے ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، جو بھی انسان پناہ طلب کرتا ہے اس سے بہترین کوئی اور چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے ہر کسی کو یہ دونوں صورتیں یاد ہوتی ہیں، ہمیشہ جب کبھی گھر میں ہو، سوتے وقت، جاگتے وقت، ہر نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس سے ہم اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، دشمن کے اثرات سے، دشمن کے وسوسے سے، شیطان کے وسوسے سے اپنی حفاظت ان صورتوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ بڑی اہم صورتیں ہیں، بڑی اہم صورتیں ہیں، یاد کیجئے، بار بار پڑھنے کی کوشش کیجئے تو ہمارے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا، برائیوں سے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ جس قدر ہم قرآن مجید سے دور ہوں گے شیطان قریب ہوگا، جس قدر ہم قرآن مجید کی سننے سے دور ہوں گے شیطان قریب ہوگا، خواہشات پیدا کرے گا، گناہوں کو سننے اور میوزک اور گانے سننے کی خواہش ہمارے دل میں پیدا کرے گا۔ قرآن مجید سے تعلق پیدا کیجئے، شیطان بھاگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ صبح سویرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ، یہ ذکر 100 مرتبہ جو پڑھے گا، صبح کے شام کے اذکار میں دعا آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اس دعا کو صبح میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے بدلے انسان کے 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں، 100 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ جس دن صبح میں 100 مرتبہ دعا پڑھ لے، جس دن صبح میں 100 مرتبہ دعا پڑھ لے، شام تک شیاطین سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، شیاطین اس کے قریب نہیں آتے۔ غور کیجئے، بڑی آسان دعا ہے، بڑی آسان دعا ہے، اگر پابندی کریں تو 7 سے 10 منٹ کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سویرے جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں اسی جگہ بیٹھ کر یا گھر لوٹتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اور ایک اہم بات یاد رکھیں، پروردگار فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی جو چال ہیں بڑے کمزور ہیں، شیطان ہم سے ڈرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، شیطان ہم سے ڈرتا ہے، ہم شیطان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ البتہ اگر ہم غفلت کے شکار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جائیں، نیکیوں سے دور ہو جائیں تو شیطان ہم پر غالب آتا ہے۔ جو انسان قرآن مجید کو پڑھیں، عبادات کا اہتمام کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، شیطان اس سے قریب نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھ کر دیکھیے کہ بڑے ایمان والے، پختہ ایمان والے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نیک لوگوں سے، مضبوط ایمان والوں سے شیطان بھاگتا ہے۔ ہمیں شیطان کو ڈرانا چاہیے۔ ہم کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت سے، دعاؤں کے اہتمام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے، میوزک سے نہیں۔ اگر ہمارے گھر میں میوزک بجیں، گانے بجیں، ناچ گانے ہمارے گھر والے دیکھنے لگیں تو شیطان ہمارے قریب ہوگا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو شیطان ان لوگوں پر غالب آ جاتا ہے اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جس کا دوست شیطان ہو، کیا شیطان اسے نیکی کا حکم دے گا؟ کیا تقوی کا حکم دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دے گا؟ ہرگز نہیں۔ شیطان تو یہ چاہے گا کہ کسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، کسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، کسی طرح اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے لگے۔ شیطان نہیں چاہے گا۔ ہمیں ہوشیار ہونا ہے، ہمیں شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شیطان سے ڈرنا نہیں ہے، شیطان کی چیلوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی ہے، بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جس کام کی ابتدا بھی، جس کام کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہو، شیطان کا اثر اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ جو آدمی بیت الخلاء جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے شیاطین کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں اور وہ انسانوں کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ پاتا۔ غور کیجئے، عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اپنی زندگی سے شیطان کے اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر ہم
شیاطین کو دور نہیں بھگائیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، شیطان ہماری زندگی میں حاضر ہوگا، ہمیں تکلیف دے گا، وسوسے پیدا کرے گا۔ ایک اہم واقعہ ہے، عبدالعزیز بن سدحان رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے، رقیہ وغیرہ کے معاملے میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جس پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں نے جب اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی تو جو شیطان سوار تھا وہ آ کر بات کرنے لگا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم انسان کو کیوں پریشان کرتے ہو، تم اس بندے کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ تو جن نے کہا کہ اس نے میرے اولاد میں سے ایک پر گرم پانی ڈال دیا اور اس کی وجہ سے میری اولاد میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، جن نے اس طرح کہا۔ تو عبدالعزیز سدحان کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو تم تو نظر نہیں آتے ہیں، جب اس نے گرم پانی ڈالا تو جان بوجھ کر نہیں ڈالا، بلکہ تمہاری اولاد اسے نظر نہیں آئی، جس جگہ پر وہ گرم پانی ڈالا تو کوئی بھی نہیں تھے، اس وجہ سے گرم پانی ڈالنے میں یہ تو بے گناہ ہے، اسے تم کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ تو جن نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بسم اللہ کہنے کی وجہ سے ہم اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں؟ جب اس نے جس جگہ پر گرم پانی ڈالا، بیت الخلاء یا حمام میں جاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھا تو ہمارا اثر وہاں باقی رہا، ہم لوگ وہاں باقی رہے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور غلطی میری نہیں بلکہ اس کی ہے، کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ کر ہمیں باہر نہیں کیا، اور جب ہم اندر رہے تو ہم حق کے ساتھ رہے، اسی وجہ سے میں اسے تکلیف پہنچاتا ہوں۔ یہ جن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو جنات کی حاضری ہوتی ہے، جنات ہمارے سامنے رہتے ہیں، ان کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں ان پر عمل کیجیے، شیطان کے اثرات ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کی دشمنی سے ہوشیار رہنے، شیطان کے چالوں سے ہوشیار رہنے، شیطان کی مکاریوں سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم تمام کی زندگی سے شیطان کے اثرات کو ختم کر دے، نیکی کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔